ہم تسبیح پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کرتے کرتے کوئی آدمی آ جائے، ہاں جی کیا حال ہے آپ کے بچے ٹھیک ہیں، طبیعت ٹھیک ہے اور کاروبار، دانے چل رہے ہیں، یہ کون سا ذکر ہو رہا ہے بھائی؟ دانے، چونکہ انگلی پھرنے کی عادت ہو گئی، اب منہ سے گالی نکالو جو بھی کرو دانا گر رہا ہے، یہ تسبیح ہو رہی ہے۔ تو پہلی شرط کو یاد کیجئے، عمل کی قبولیت کی پہلی شرط وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ نے سنا شہید، تاجر، سخی، مال بانٹنے والا اور عالم کہاں گیا؟ جہنم میں۔ آئیے ایک اور عمل سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، قافلہ قیام کرتا ہے، سارے بستر لگا کے رات کا آخری پہر لیٹ جاتے ہیں، ان میں ایک شخص ہے وہ بھی لیٹ جاتا ہے، وہ بھی لیٹ جاتا ہے اور لیٹے لیٹے دیکھتا ہے کہ سارے سو گئے، کسی کی آنکھ مجھے دیکھ تو نہیں رہی ہے، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ سارے سو گئے، چپ کر کے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کے لیے نماز شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے عمل کو دیکھ کر اپنے عرش پہ مسکراتا ہے۔ 2 رکعتیں اگر اس نے نماز پڑھی، اس کا یہ چھوٹا سا عمل اللہ کو اتنا پیارا لگا، اس کی یہ ادا اتنی اچھی لگی، اس عمل کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیتا ہے۔ شہادت کا عمل برباد، دعوت کا عمل برباد، اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا عمل برباد، اس میں ریاکاری ہے، اور اگر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو 2 رکعتیں اس کو دیکھ کر مالک خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کے انبار، نیکیوں کے انبار میں کھجوروں کا ڈھیر ہوگا، وہ کہے گا اللہ اتنی کھجوریں تیرے نام پہ میں نے تو کبھی نہیں دی، یہ کہاں سے آ گئی؟ مالک کہے گا کیا تو نے میری رضا کے لیے فلاں دن ایک فقیر کو آدھی کھجور دی تھی؟ وہ کہے گا ہاں وہ آدھی کھجور تو مجھے یاد ہے۔ کہا تو نے اخلاص کے ساتھ میری رضا کے لیے دی تھی، میں اس آدھی کھجور کی پرورش کرتا رہا، یہ سارا ڈھیر اسی کا ہے۔ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا عمل، لیکن اگر اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری کے جذبے سے خالی ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہو، تو وہی عمل جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت آئی مانگنے والی، مجھ سے سوال کیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھی، میں نے وہ ایک کھجور ہی اس کو دے دی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس عورت نے اس ایک کھجور کو آدھی آدھی کیا اور 2 بچیوں کے منہ میں ڈال دی۔ کوئی بڑا عمل کیا اس نے؟ کوئی جان مروائی، گردن کٹوائی، مار کا لڑا؟ کہنے لگی میں بڑی حیران ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان کو یہ قصہ بتایا، کہا اسی عمل سے اللہ نے راضی ہو کر اس کو جنت دے دی ہے۔ چھوٹا سا عمل جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے اگر وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص داخل ہوا، آپ نے کہا کوئی دیکھنا چاہے جنتی کو، یہ آنے والا جنتی ہے۔ وہ آیا، اگلا دن پھر ہوا، آپ نے کہا جنتی آ رہا ہے، کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ لو، پھر وہی آیا، تیسرے دن پھر وہی آیا۔ ایک صحابی اس کے مہمان بن کے اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے، دیکھو تو صحیح کرتا کیا ہے۔ 3 دن اس کی مہمان نوازی میں رہے، 3 دن تک کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، جو عام صحابہ کرتے تھے وہ بھی کرتا تھا۔ چلنے لگے تو کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے لیے جنت کی خوشخبری سنی تھی، میں دیکھنے آیا تھا تو کیا سپیشل عمل کرتا ہے۔ کہنے لگا میں کوئی خاص عمل مجھے تو یاد نہیں ایسا، ہاں ایک عمل ہے، دیکھو شہادت کو بھی سامنے رکھو، دعوت دین کو بھی سامنے رکھو، مال خرچ کرنے کو بھی رکھو، اور اس ایک چھوٹے سے عمل کو بھی رکھو۔ اس عمل میں ریاکاری تو شہادت بھی برباد، اور چھوٹے سے عمل میں ریاکاری نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاص، تو پھر وہ چھوٹا سا عمل جنت میں جانے کا سبب نبی نے 3 دن تک گارنٹی دی۔ کہا ایک چھوٹا سا عمل مجھے یاد ہے، جب بستر پہ لیٹتا ہوں اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے لیٹتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اللہ جس نے مجھ پر زیادتی کی میں ساروں کو معاف کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ہے۔
جس نے مجھ پر زیادتی کی، مجھے گالی دی، مارا پیٹا، ظلم کیا، میں ساروں کو اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے معاف کرتا ہوں، میرا دل صاف ہے، کسی کے لیے اس میں نفرت کے جذبات نہیں ہے، یہ کہہ کر یہ سو جاتا ہے۔ رسول اس کے لیے 3 دن جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ کوئی بڑا عمل ہے، لیکن عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہے، دکھلاوا نہیں، چرچا نہیں، شور نہیں، شرابہ نہیں، ڈھول اور ڈھمکے نہیں کہ ہمارے نام کے اشتہار چھپ جائیں، بینر چھپ جائیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے چھوٹے عمل آپ کی اور میری جنت میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں، اور اگر یہ پوائنٹ نہیں ہے تو بڑے سے بڑے عمل کر لو، عملوں کو سٹاک کر لو، اعمال اکٹھے کر لو، ان میں ریاکاری ہوگی تو وہ سارے اعمال ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ دوسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کی رضا۔ صرف اللہ کی رضا سے کام نہیں چلتا، لازمی ہے اللہ کی رضا بھی ہو اور وہ عمل سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی۔ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اور پھر مرضی آپ کی اور میری نہیں، جیسے چاہے کر لیں، جو چاہے کر لیں، بس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب ساری رات اندھیرے کر کے ضربے مارتے رہو، ٹکرے مارتے رہو، درباروں کا طواف کرتے رہو، غیر اللہ کو پوچھتے رہو، اور سمجھو جی بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیکھو میں کیا کچھ کر رہا ہوں۔ شرط یہ ہے اللہ کو راضی کرنا، ایک شرط عمل کی قبولیت کی، دوسری شرط یہ عمل میڈ ان انڈیا ہے، میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان دیوبند ہے، میڈ ان بریلی ہے، میڈ ان رائمنڈ ہے، یا مدینے والی سرکار کا حکم ہے۔ اگر اس عمل پہ دنیا جہان کے مولویوں کے ٹھپے ہیں، امام اعظم قائد اعظم محمد کریم کی مہر نہیں ہے، یہ عمل برباد ہے، قبول نہیں ہوگا۔ مثال دے کے سمجھا دوں، یہ آپ نے سعودیہ میں دیکھا ہے، پیپسی کی مشین لگی ہوئی ہے روڈ کے اوپر، دیکھتے ہو 1 ریال ڈال کے پیپسی نکال لیتے ہو۔ کبھی اس کے اندر انڈیا والا روپیہ ڈال کے پیپسی نکال لیا آپ نے؟ کئیوں نے کوشش تو کی ہوگی جب نئے نئے آئے ہوں گے کہ ریال 16 روپے کا ہے تو یہ 1 روپے سے نکل آئے۔ پاکستان کا روپیہ ڈالو، انڈیا کا روپیہ ڈالو، پیپسی نکلے گی؟ نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کمپیوٹرائزڈ ایک ٹھپا لگا ہوا ہے حکومت سعودی عرب کا، جو اس ٹھپے کے مطابق نوٹ آئے گا وہ کمپیوٹر اس کو چیک کرے گا، ٹیلی کرے گا، اس کے مطابق ہوگا تو بٹن سارے لال ہو جائیں گے، بھی جو مرضی بوتل نکال لے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ کمپیوٹر پھینک کے مارے گا، پکڑ اپنے روپے کا، پیپسی لینے کے لیے آیا اور اس کے مطابق ہے نہیں۔ یہ مملکت سعودی عرب ہے، اللہ اس حکومت کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں کے علماء کی حفاظت فرمائے، یہاں کے امن کی حفاظت فرمائے، یہاں کے حکام کی حفاظت فرمائے۔ اب اس مشین میں ایک سیٹ اپ ہے کہ اس سعودی عرب کے اندر نہ بابا جناح کا نوٹ چلے گا، نہ بابا گاندھی کا نوٹ چلے گا، یہاں چلے گا تو ملک فہد کا چلے گا، ملک عبداللہ کا چلے گا، اس کا وہ نوٹ لے کر آؤ۔ یہاں پہ سکہ سعودی حکومت کا چلتا ہے، اور لوگوں قیامت کا دن ہوگا وہاں پہ سکہ نہ پیر کا، نہ فقیر کا، نہ مولوی کا، نہ امام کا، سکہ ہوگا تو محمد الرسول اللہ کا۔ میزان اکبر، سب سے بڑا ترازو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد فرق بین الناس، نہ 4 امام، نہ 12 امام، نہ دلی والے، نہ بریلی والے، نہ رائمنڈ والے، نہ دیوبند والے، نہ ملتان شریف والے، نہ پاک پتن شریف والے، یہاں ایک ہی شریف کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد فرق بین الناس۔ جنت کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو تو چابی کیا ہے؟ اپنے ہر عمل پہ مہر لے کر آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کی قبولیت کی دوسری شرط، آپ کا وہ عمل اپنی مرضی سے ہے، پیر کی مرضی سے ہے، شیخ کی مرضی سے ہے، امام کی مرضی سے ہے، یا امام الانبیاء محمد کی مرضی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی کی مرضی ہے تو چھوٹا سا عمل بھی کافی ہے،
اللہ قبول کر لے. اور اگر نبی کی مرضی نہیں، نبی کی مہر نہیں، نبی کا موافقہ نہیں، اعمال کا ڈھیر